وہ عامر کہا کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے گیٹ نمبر 4 پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو شہباز شریف صاحب کے چاہنے والوں کو مبارک ہو کہ یہ قبضہ اب بہت دور تک چلا گیا ہے، وہ صرف گیٹ نمبر 4 تک نہیں رہا، وائٹ ہاؤس تک پہنچ گیا ہے۔ جس طرح سے ٹرمپ نے ان کو وہاں انوائٹ کیا خطاب کرنے کے لیے، فیلڈ مارشل کہا کہ وہ میرے فیورٹ ہیں، دنیا کا بہترین، ان کو فیلڈ مارشل قرار دیا اور ان سے کہا کہ جا کے اسلام بھی دینا میرا، تو یہ کوئی چھوٹی چیزیں تھوڑی ہیں۔ اور آپ دیکھیں نا، اتنا مطلب اتنے تھوڑے عرصے میں قبضے کو یہاں سے امریکہ تک بڑھا لینا، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میں ایسے نہیں چھوٹا قائد کہا کرتا انہیں، وہ بڑے آدمی ہیں، انہوں نے جو کر رہے ہیں۔ باقی یہ معاہدہ بالکل ٹھیک بات ہے، ہم ظاہر ہے براہ راست فریق تو اس طرح سے نہیں تھے، اس میں عرب ممالک بنتے ہیں براہ راست فریق، اس کے باوجود اگر ہمیں موقع ملا تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہم نے ضائع نہیں کیا۔ اور ٹرمپ کے ساتھ جس طرح پیار کی پینگیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور وہ ظاہر ہے ایک ادھر تو حسد اور جلن کی آگ جلی ہے انڈیا میں، وہ نریندر مودی کو تانے دیے جا رہے ہیں اس حوالے سے کہ بھائی تم کدھر ہو، وہ مائی بیسٹ فرینڈ کہا کرتے تھے، وہ بیسٹ فرینڈ آج کل کہیں نظر ہی نہیں آ رہا، تو اس حساب سے تو ظاہر ہے یہ بہت بڑی وکٹری ہے۔ لیکن اسرائیل پہ بالکل ٹھیک بات ہے، اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس نے آج بھی فلسطینی شہید کیے ہیں، کیونکہ جب آپ نے گارنٹی صرف یہ دی کہ اسرائیل کی حفاظت کرنی ہے اور فلسطین کی تو ظاہر ہے اس میں اس طرح سے ہے نہیں، اسرائیل جب چاہے گا وہ وہاں فائرنگ بھی کرے گا، لوگوں کو شہید بھی کرے گا۔ اس سے آپ دیکھیں ٹرمپ وہاں کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے تھے کہ نیتن یاہو کو جتنا اسلحہ چاہیے تھا اس نے جب مانگا، جس اسلحے کا مجھے نہیں پتا تھا وہ بھی دیا اس کو، یعنی کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ بھائی یہ میں اس میں پورا وہ حصے دار تھا، میں سہولت کار تھا، جتنے فلسطینی شہید ہو رہے تھے وہ میں اسرائیل کی مدد کر رہا تھا، اس میں سارا کچھ دے رہا تھا۔ اس کے باوجود بات وہی ہے نا کہ جب دنیا کا سب سے بڑا تھانے دار جب آپ کو طلب کر لیتا ہے تو کیا آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ اس کی طلبی پہ آپ نہ جائیں؟ آپ نہیں جائیں گے تو ظاہر ہے وہ آپ کو کسی اور طریقے سے اٹھوا لے گا یا کچھ اور کرے گا آپ کے ساتھ۔ تو میرا خیال ہے عزت اسی میں تھی کہ جب تھانے دار نے بلایا اور آپ کو وہ رسپیکٹ بھی دے رہا ہے، مطلب کم ہوتا ہے نا کہ تھانے دار آپ کو کرسی پیش کر دے کہ آئیں یار یہاں بیٹھیں، چائے وائے آپ کو پلا دے، ورنہ تو وہ کھڑا رکھتا ہے وہ تھانے میں بلا کے آپ کو، وہ عزتی کرتا ہے۔ تو اس لیے اس حوالے سے تو آپ کی اچیومنٹ ہے، اور باقی بالکل یہ فیوچر میں پتہ چلے گا اسرائیل کس حد تک اس کی پاسداری کرے گا، اور ظاہر ہے اس کے پاس بہانے تو رہیں گے نا، کیونکہ میری تو سیکیورٹی کی گارنٹی امریکہ دے رہا ہے اور یہ معاہدہ بھی دے رہا ہے، تو فلسطین کی سیکیورٹی تو اس طرح سے کوئی وہ گارنٹی نہیں دے رہا، تو اس لیے وہ جب چاہے گا کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اس لیے اب مسلم ممالک کو بھی یہ میرا خیال ہے وہ جس طرح سے پہلے بالکل لیٹ جایا کرتے تھے، جو ظاہر ہے براہ راست اس کے فریق ہیں، اب انہیں بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کھڑا ہونا پڑے گا۔ باقی وہ کہتے ہیں نا چاچو زندہ باد۔ صحیح جی فیصل صاحب۔ دیکھیں یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اسرائیل جس طاقت کا جس بے دریک انداز میں استعمال کر رہا تھا، اور اس کی راہ میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، فلسطین کے اندر بھی اور دنیا میں بھی۔ مطلب اب یہ ٹھیک ہے آپ اس کا بائیکاٹ کر لو، اس کا بائیکاٹ کر لو، مظاہرے کر لو، جلسے جلوس کر لو، اس سے تو اسرائیل پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا نا۔ اس کے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا کہ وہاں کے لوگوں کا بھی جو ضرورت تھی نا، جو لوگ مر رہے تھے، ہمیں یہاں بیٹھ کے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کس کرب سے، وہاں فلسطینی جو لوگ تھے کس کرب سے جو ہے نا گزر رہے تھے، کس طرح ان کا جو ہے وہ جو ہے نا قتل عام ہو رہا تھا، وہ بھوک سے جو ہے وہ تڑپ رہے تھے، لیکن اسرائیل جو ہے ایک بدمست ہاتھی کی طرح جو ہے ان کو جو ہے نا ڈھونڈ رہا تھا۔ تو وہ جس طریقے سے بھی ہوا، اچھے انداز میں ہوا، برے انداز میں ہوا، بس اس وقت ایک ہی راستہ تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ قتل و غارت گری بند کر دے، کیونکہ آپ میں تو دم نہیں تھا کہ اس کا گریبان پکڑ لو، آپ میں تو دم نہیں تھا اس کا طاقت سے جو ہے مقابلہ کر لو، آپ میں تو یہ بھی دم نہیں تھا کہ آپ فلسطین کے ساتھ جا کے ان کی جو ہے وہ مادی مدد کر لو، اخلاقی مدد کر لیں۔ اخلاقی مدد تو آپ میری کر لیں، میں آپ کی کر لیتا ہوں، اس سے تو نہ آپ کا پیٹ بھرنا ہے نہ میرا پیٹ بھرنا ہے۔ اخلاقی مدد سے تو یہ دل کے بلاوے کی باتیں، اخبار میں بیان بڑا اچھا لگتا ہے، ہم اخلاقی طور پہ فلانے کے ساتھ ہیں، کیا کرنا بھائی فلسطین کے عوام نے؟ ان کو عملی مدد کی ضرورت تھی، جو دنیا اور خاص طور پہ مسلم امہ
ان کو پہنچانے میں قطعی طور پہ جو ہے نا وہ ناکام رہی. یہ ٹھیک ہے, اب اس حالات میں تو آپ مہربانی کہہ سکتے ہیں ٹرمپ صاحب کی کہ انہوں نے بھائی جس طرح بھی معاہدہ کروایا جنگ رکوا دی, وہاں لوگوں کا جو ہے وہ قتل عام جو ہے بند ہو گیا, وہاں پہ جو ہے غزہ کے جو راستے بند ہوئے تھے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے امید کرنی چاہیے کہ وہ راستہ جو ہے وہ کھل جائے گا. جو قیدی تھے وہ رہا ہونا شروع ہو گئے, ان کی ویڈیوز جو ہے باہر آ رہی ہیں. تو اب اس کے علاوہ آپ کے پاس حل کیا تھا, آپشن کیا تھا اس کے بعد؟ کوئی آپشن ہی نہیں تھا آپ کے پاس. تو یہی آپشن تھا. تو اس معاہدے پہ تنقید تو آپ اس کو جب اس کے اخلاقی معیارات کا آپ ویٹ کریں, اس کا کوئی تقابلی جائزہ لیں کہ جب آپ بھی چیزوں کو برابری کی سطح پہ دیکھ رہے ہوں, جی جب آپ میں بھی کچھ کرنے کا دم ہو یا کچھ کر رہے ہوں, جب کچھ کر ہی نہیں رہتے تو بس جیسا بھی معاہدہ ہوا جنگ بند ہو گئی, بس ٹھیک ہے, بس شکر ادا کریں, باقی جو لوگ زندہ بچ گئے وہ زندہ بچ گئے, ورنہ وہ بھی مار دیے جاتے تو ہم اور آپ نے کیا کر لینا تھا, 2-4 بائیک آؤٹ کروا دیتے, اس کا بائیک آؤٹ کر دو, اس کا بائیک آؤٹ کر دو, اتوار کے دن احتجاجی مظاہرہ ہو جانا تھا, اور اس کے علاوہ ہم اور کیا کر رہے تھے, کچھ بھی نہیں جو ہے نہیں کر پا رہے تھے. نہیں, جمعے کو بھی کر سکتے یہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے احتجاج, بھئی یہی کر رہے تھے نا. باقی جو شہباز شریف کی بات ہو رہی ہے تو اس ایک ہی بس میں کہوں گا کہ نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ شہباز شریف صاحب سے سیکھیں, ورنہ وہ کافی وہ نقصان اٹھائیں گے. ابھی بھی اٹھایا انہوں نے, تو بہتر ہے کچھ سیکھیں ان سے کہ چیزوں کو کس طرح لے کے چلنا ہے. صحیح. جی الیاس صاحب, دیکھیں اس میں یہ گیٹ 4 تو ایک ثانوی بات ہے, سارے گیٹ ہی بند ہو جائیں گے ان کے لیے ورنہ. صحیح. دیکھیں سب سے بڑی بات ہے جو ادھر کی عوام کو, جو فلسطین کی غزہ کی عوام کو جو ریلیف ملا ہے اس میں, کیونکہ جنگ بندی مسلسل جاری تھی اور اس میں وہ روز کسی نہ ہر وقت ان پر, یعنی کہ آپ دیکھ لیں بمباری, ان کے قتل عام کیا جا رہا تھا, شہید کیا جا رہا تھا لوگوں کو. کسی نے آج تک, یعنی باتیں کر رہے, سب کر رہے تھے, لیکن یہ پہلی دفعہ کوئی ایسا ہوا ہے کہ لوگ ادھر سکون ملا, ادھر ان کی جانیں بچی, ان کو کھانے کو کچھ ملا. اتنا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ انفراسٹرکچر 90% ادھر کا تباہ ہو چکا ہوا ہے. تو کس طرح وہ لوگ گزارا کریں, کس طرح؟ کوئی صرف باتیں کرتے تھے, کوئی ادھر یعنی کہ جا کے امداد ڈائریکٹلی نہیں کر سکتا تھا, ہاسپٹل بھی نہیں تھے ادھر. آپ دیکھیں اس وقت آپ جو پاکستان کو ایک موقع ملا, پاکستان نے اس کو ویل کیا, بالکل بڑی عالمی طاقتوں کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ جا کے مل کے جو بھی ہوا, اور پاکستان نے جو اپنا ایک مقام بنایا دنیا میں, یہ بڑی ایک کامیابی ہے. اس کامیابی کے ساتھ پاکستان نے اپنا جو بھی یوز کیا غزہ کے لیے, جو بھی اپنا بھرپور طریقے سے جو بھی حربہ استعمال کیا, اس کا بالکل کافی بہتر ہے کہ اسے کہ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. اور پاکستان نے جو بھی کیا ہے اس وقت, انہوں نے مانا ہے جس طرح بھی, لیکن وہ بات جو بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا وہ تو جو اسرائیل نے پہلے بھی نہیں مانے اور اب بھی نہیں ماننے کا, اور وہ دیکھیں بالکل اپنا جو کیا کہتے ہیں اپنی جاریت کو جاری رکھے گا ادھر. اور اس نے کچھ نہیں, اس نے یہ بات نہیں مانی. اور دیکھیں سب جا کے مل کے, یا تو اس کے لیے معاہدے کے لیے پھر یہ ڈٹ جاتے, سارے مل کے کہتے کہ ہم اپنی فورسز لگائیں گے ادھر, اور یہ ڈیولپمنٹ کا یہ سارے ایکسپینڈیچر جو اسلحہ دیتا رہا امریکہ اور اسرائیل دے, تو وہ یہ معاملات حل ہوتے ہیں کہ بجائے نظر نہیں آ رہے تھے. تو اس لیے انہوں نے چاہا کہ جو بہتر ہو سکے اس آپشن کو اڈاپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. پوائنٹ آپ کا سوال, غزہ امن معاہدہ کتنا دیر پا اور مؤثر ثابت ہوگا, رائے آپ جانیں ایکسپرٹس کی. ابھی ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے ہم واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی حلف برداری کا معاملہ, پی ٹی آئی کو قانونی محاذ پر بڑی کامیابی ملی. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں, کیا سہیل آفریدی کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو گئیں؟ رائے لیں گے بریک کے بعد.